ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. پر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پر محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر 1444 ہجری کے ماہ مبارک صیام میں سانس کھینچ رہے ہیں. اور پروردگار عالم کی جانب سے جو دسترخوان آپ کے لیے، ہمارے لیے، انسانیت کے لیے بچھایا گیا ہے، انشاءاللہ اس دسترخوان سے کما حق استفادہ کر رہے ہیں. یہ وہی دسترخوان ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں خاص دعوت پر بلایا ہے. دعیتم الی ضیافۃ اللہ. آپ کو اور ہمیں خاص بلایا ہی گیا ہے اس ضیافت پر. لیکن اے حضرت انسان، ذرا سا غور کر کہ یہ کون سا دسترخوان ہے جس کی طرف پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں بلایا ہے. یہ دسترخوان کوئی اور دسترخوان نہیں، القرآن و معدبۃ اللہ. قرآن وہ دسترخوان ہے کہ جو پروردگار عالم نے اس مہینے میں بچھایا ہے، اور اس دسترخوان پر آپ کو، ہم کو، سب کو دعوت دی ہے. یقیناً جب کوئی دعوت دیتا ہے اور خاص ضیافت پر بلاتا ہے
تو وہاں دسترخوان کا عنصر لازمی ہوتا ہے، وگرنہ وہ ضیافت نہیں ہوتی جس میں دسترخوان نہ ہو۔ مگر میرے ذہن کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی میرے ذہن میں دسترخوان کا خیال آتا ہے تو واقعتاً چونکہ ذہن مادیت میں پھنسا ہوا ہے، چونکہ ذہن اپنی مادی ضروریات سے باہر سوچ ہی نہیں رہا ہے، اس لیے انسان دسترخوان کے نام سے فوراً یہی سحر اور افطار کا دسترخوان ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ جبکہ عزیزوں، یہ دسترخوان یقیناً دسترخوان ہے، اس پر بھی نعمتیں ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جو خاص نعمتیں آپ کے اور میرے لیے دسترخوان پر سجائی ہیں وہ کوئی عام نعمتیں نہیں ہیں، وہ نعمت ہے جو ختم ہونے والی نعمت نہیں ہے، باقی رہنے والی نعمتیں ہیں۔ وہ نعمتیں وہ ہیں کہ جس پر آپ کی اور ہماری بقا کا انحصار ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، آپ کے توسط سے میں خود اپنے آپ کو تذکر دے رہا ہوں کہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ پہلے درجے میں ہمیں وہ دسترخوان نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اور اگر دسترخوان نظر آ بھی رہا ہے تو اس پر رکھی ہوئی نعمتیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جب ہمیں وہ نعمتیں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں تو ان سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پروردگار عالم جس انداز سے مخاطب ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پروردگار عالم گویا اپنا تعارف کروا کر یہ اعلان کر رہا ہے، اِنَّا ہم جب پروردگار عالم اس لہجے میں بات کر رہا ہو تو سمجھ جائیے، یعنی جب وہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہو اور فقط میں کہہ کر بات نہیں کر رہا، ہم کہہ کر بات کر رہا ہو، تو جہاں بہت سارے مفسرین نے یہاں بہت سارے حاشیے لگائے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پروردگار کبھی ہم کہہ کر بات کرتا ہے، تو ایک تو سادہ سا مطلب بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے کوئی بادشاہ بات کرتا ہے تو اس میں بڑائی کا عنصر سامنے آتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس ہم کے پیچھے چھپی اتھارٹی ہوتی ہے، اس ہم کے پیچھے چھپا ہوا وہ حکم ہوتا ہے، وہ قوت ہوتی ہے، وہ استدلال ہوتا ہے کہ جو کہ اس انداز سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو دسترخوان ہے اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے، نگاہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا شے ہونی چاہیے؟ بہت توجہ، یعنی پروردگار ہم کہہ کر بات کر رہا، ہم نے نازل کیا ہے، کیا نازل کیا ہے؟ اس کو نازل کیا، کس کو نازل کیا ہے؟ یقیناً جس دسترخوان کی طرف اشارہ فرما رہا ہوں اسی دسترخوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروردگار عالم اس انداز سے کہہ رہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا ہے تو عزیزوں اس اعتبار سے ہمیں کیا شے نظر آئی؟ بہت توجہ رہے، یہ میری جو آج کی گفتگو ہے یہ آئندہ کی گفتگو کی نہ فقط یہ کہ بنیاد قرار پائے گی، لیکن میرا مسئلہ ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ میرے پاس گویا 5 دن ہیں، اور یہ 5 دنوں میں سے آج کا پہلا ہی دن عنوان ہم نے شب قدر میں کیا پایا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج میرے پاس تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے، آج میرے پاس مقدماتی مباحث کو چھیڑنے کا وقت بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہی کی شب جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ معتبر اور تمام منابع میں اس اعتبار سے آج کی رات کو شب قدر کے عنوان سے ہی بیان کیا گیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہید اور مقدماتی مباحث کے اندر وہ جو شے ہے، جو نتیجہ ہے، وہی آج نہ دے سکوں، تو بعد میں دے تو دیں گے انشاءاللہ، لیکن جو کام اپنے وقت پہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی لیے آج بہت سادہ باتیں کر کر آگے چلا جاؤں گا، اور آئندہ کے 4 دروس کے اندر پھر کچھ بنیادی ابحاث کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے پہلے اپنا تعارف گویا کرایا، ہم نے نازل کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پروردگار عالم اپنا تعارف پیش ہی کیوں کرتا ہے قرآن کریم میں؟ فطرت اس کو جانتی ہے، فطرت اسے پہچانتی ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، پروردگار عالم جب کبھی بھی قرآن کریم میں کسی نعمت کا بیان کرنے والا ہوتا ہے تو نعمت کا بیان بعد میں کرتا ہے، پہلے اپنا تعارف کراتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نعمت سے پہلے اپنا تعارف کروا رہا تاکہ نعمت پانے والا نعمت کی قدر کو جان سکے۔ جب یہی نہیں معلوم ہوگا کہ نعمت دینے والا کون ہے تو نعمت کی قدر کیا خاک ہوگی۔ جب نعمت دینے والے کی معرفت ہو جائے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ہے وقت بالکل نہیں ہے، سیدھی بات کر کے آگے چلا جاؤں گا کہ جب نعمت دینے والے کی معرفت ہوتی ہے نا تو اس کے دروازے سے اگر کوئی خاک بھی اٹھا کر دے دیتا ہے تو دنیا کی نظر میں وہ مٹی ہے، لیکن ہماری نگاہ سے دیکھو خاک نہیں، خاک شفا ہے۔ اس لیے کہ یہ دیکھو کہ کہاں سے مل رہی ہے، یہ نہ دیکھو کیا مل رہا ہے۔ وہ لوگ جن کی نظر فقط مٹی میں پھنس جاتی ہے، خاک میں پھنس جاتی ہے، تو یقیناً ان کی عقلوں کے اوپر خاک ہے، کیا سمجھے؟ وہ اس خاک کی نورانیت کو نہیں سمجھ سکے۔ کیوں؟ اگر تمہیں کربلا شناسی ہوتی تو کبھی بھی اس مٹی کو عام مٹی نہ کہتے۔ یہ ہے وہ شناسائی جس کی طرف سے وہ شے مل رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اب ذرا اس آیت اور اس سورہ کے اندر آ جائیے، ہم نے نازل کیا۔ اب کیا نازل کیا وہ بات کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ دیکھو نازل کون کر رہا ہے؟ ہم نازل کر رہے ہیں۔ تو اب سمجھ جائیے تعارف ہو گیا، اب نعمت کی بات آنے والا یہ کیا؟ ہم نے ہو، اب یہاں پر بھی اس چیز کو اشاروں کنایوں میں ضمیر سے بتا رہا ہے، اس کو نازل کیا ہے۔ کس میں؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ بات مکمل ہو گئی ہے، سیدھی بات ہے، ہم نے اس شے کو لیلۃ القدر میں نازل کر دیا ہے، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کر دیا ہے۔ بہت توجہ، قرآن مبارک ہے، قرآن محترم ہے، قرآن بافضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارے قرآن بافضیلت ہے یہ کہنا تو قرآن کی شان میں بھی کچھ شاید کمی ہو، اس لیے کہ قرآن تو وہ ہے کہ اگر آپ اور میں تفکر اور تدبر کر لیں تو میں اس کے ذریعے سے خود بافضیلت ہو جاؤں گا۔ تو یقیناً یہ اس انداز سے تو وہ تو بافضیلت ہے ہی۔ نازل کب کر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر میں نازل کر رہے ہیں۔ عام سا مطلب ہے لیل اور قدر۔ لیل رات کو کہتے ہیں، قدر تناسب کے معنی میں آتا ہے، مقدار کے معنی میں آتا ہے، کبھی معین کر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مختلف معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ قدر ہو یا لیل ہو، جب عربوں سے بات کی جائے گی، وہ کہ جن کی زبان ہی عربی ہے، جو اپنے آپ کو صاحب اللسان کہتے ہیں اور وہ جو مقابل پر آ جائے انہیں عجمی کہتے ہیں، یعنی گونگے ہیں، ہم بولنے والے ہیں اور سامنے والا گونگا ہے۔ تو وہ جو صاحب زبان ہے، جو جن کی زبان عربی ہے، ان کو پروردگار اگر یہ کہہ کر سمجھائے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ جملہ خود ایک تفکر اور تدبر کی جا ہے، سوچنے کی جگہ ہے کہ پروردگار کیوں فرما رہا تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یقیناً اس کے ذیل میں گفتگو کروں گا، لیکن آج فقط 2 باتیں کر کے گفتگو تمام کر دوں گا۔ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس اسلوب کو یاد رکھیے، تمہیں کیا معلوم، یعنی جب کسی شے کا ادراک نہ ہو، یا جب کبھی انسان کا عقل اور شعور کسی شے کی حقیقت کو درک کرنے کے لیے یا تو آمادہ ہی نہ ہو، یا اگر آمادہ بھی ہو
تو اس کی اصل حقیقت تک پہنچنے سے قاصر ہو رہا ہو تو سامنے سے آواز اسی انداز کی آئے گی، کیا معلوم تمہیں کہ کیا ہے؟ گویا تم نے پہلے درجے میں تو کوشش ہی نہیں کی، اور دوسرے درجے کے اندر اگر کر بھی رہے ہو تو ہاتھ پیر مار رہے ہو اندھیرے میں، لیکن حقیقت تک نہیں پہنچ رہے۔ ایک مثال دوں گا اور پھر بات کو تمامیت کی طرف لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر پہلے ہمارے سامنے ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا، ایسا ہی ہے نا، اور ہم نے کھل کر اس سے استفادہ بھی کیا ماشاءاللہ۔ طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان نعمت، بہت توجہ رہے، اگر میری یہ مثال سمجھ میں آ جاتی نا تو سمجھیے کہ آج کی گفتگو اپنے حد تک تمام ہو جائے گی اور آئندہ کی گفتگو کے لیے زمینہ سازی ہو جائے گی۔ یہ جو ظاہری دسترخوان ہم دیکھ رہے تھے، بہت توجہ، یہ دنیاوی نعمتیں تھیں یقیناً، مادی نعمتیں تھیں یقیناً، کوئی شک نہیں، جسمانی غذا تھی یقیناً، کوئی شک نہیں، لیکن ان نعمتوں کو دیکھنے کے لیے، ان نعمتوں کو درک کرنے کے لیے، میں نے لفظ بدل دیا، نعمتوں کو درک کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں حواس سے نوازا ہے۔ حواس حس کی جمع ہے، حس جسے انگلش میں آپ سینس کہیں گے۔ کتنے سینسز ہیں ہمارے پاس؟ 5 سینس تو سب کے پاس ہوتے ہی ہیں، چھٹا کسی کے پاس ہو تو کیا ہی کہنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کسی کے پاس کوئی بھی سینس نہ ہو تو اس کو پھر انگلش میں نان تو بہرحال تو 5 سینس تو سب رکھتے ہی ہیں۔ یعنی اگر کسی چیز کو دیکھنا ہو تو دیکھنے کے لیے ہمیں حس درکار ہے یا نہیں ہے؟ حس درکار ہے، اور جب حس درکار، بہت توجہ رہے، کسی شے کی حقیقت کو درک کرنے کے لیے حس درکار ہے، تو اب اگر کسی کو شے کو دیکھنا ہو تو حس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر شے سے حس مطابقت نہیں رکھتی ہوگی تو اس کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ دسترخوان پر چیزوں کو دیکھنے کے لیے کون سی حس چاہیے؟ حسیں بہت سی ہیں، سننے کی حس ہے، چکھنے کی حس ہے، دیکھنے کی حس ہے، محسوس کرنے کی حس ہے، یقیناً یہ تمام حسیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس وقت اشیاء کو درک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، دکھنے یعنی کہ دکھنے لائق شے کون کون سی ہیں؟ سبھی کی سبھی چیزیں سامنے ہیں، دکھائی کہاں سے دیں گی؟ کہاں آنکھ سے دکھائی دیں گی، کان سے دکھائی نہیں دیں گی، زبان سے دکھائی نہیں دیں گی، آنکھ ہونا بہت ضروری ہے، آنکھ میں روشنی ہونا بہت ضروری ہے، گویا دیکھنے کی حس بہت ضروری ہے۔ Am I right or wrong؟ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سامنے رکھا ہوا ہے جناب، شربت کا گلاس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شربت کا گلاس دکھ تو رہا ہے، آنکھ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کان نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، زبان نہیں دیکھ سکتی، وہ اپنی جگہ۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو دکھ تو گیا ہے، دیکھو اس میں میٹھا کم یا زیادہ تو نہیں ہے، دیکھ کے بتاؤ۔ آپ کہیں گے نہیں دکھ تو رہا ہے، لیکن اب جس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہو، جس شے کی طرف اشارہ کر رہے ہو، اس کا تعلق ذائقے سے ہے، تو اب اس کو چکھنے کے لیے مجھے کون سی حس چاہیے؟ چکھنے کی حس چاہیے۔ اب دیکھنے کی حس سے کام نہیں چلے گا۔ چائے کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دیکھ کر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس میں چینی ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے چکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، چکھتے ہوئے ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہو جائیں گے، پتہ بھی چل جائے گا کہ گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، لمس بھی ہو جائے گا، وہ الگ مسئلہ، لیکن بہرحال چکھنے کے لیے تو زبان چاہیے، توجہ ہے۔ بس اسی طریقے سے جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں تو سننے کے لیے کون سی حس چاہیے؟ کان چاہیے، سماعت چاہیے۔ اب اگر کسی کے پاس سماعت نہ ہو، آنکھیں بہت تیز ہوں تو بھیا آنکھیں تیز ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آنکھوں سے سنائی نہیں دے سکتا۔ سمجھ آئی بات؟ میں نے تمہید میں وقت تو لیا ہے، لیکن اب جو بات کرنے لگا ہوں سمجھ میں آئے گی، بہت توجہ۔ سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی چاروں سو پھیل جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ روشنی کس کے اوپر پھیلتی ہے؟ آنکھوں والوں کے اوپر ہی پھیلتی ہے۔ سورج آنکھوں والوں کے لیے ہی طلوع ہوتا ہے، وگرنہ جو آنکھ میں روشنی نہیں رکھتا
اسے کیا معلوم کہ روشنی کیا ہے؟ اسلوب نوٹ کیا آپ نے؟ میں نے بہت ہی آرام سے مثال میں ہی بات کہہ دی کہ وہ جس کے پاس وہ حس نہیں ہے، جس حس سے روشنی کو دیکھا جا سکے، اور ہم پوچھیں اس سے کہ روشنی پتہ ہے کیا ہوتی ہے، وہ کہے گا کیا ہوتی ہے؟ تو ہم کہیں کہ تمہیں کیا معلوم روشنی کیا ہے؟ تم نے کبھی درک ہی نہیں کیا، کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور کوشش تم نے اس چیز سے استفادہ نہیں کیا، گویا کہ تم نے اس کو بالکل بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ اور اس کیس میں تو اس کے پاس وہ حس ہے ہی نہیں۔ جب حس نہیں ہے تو اس شے سے مطابقت رکھنے والی شے کو محسوس کیسے کیا جائے؟ سو از the case with taste۔ آپ کے پاس اگر چکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ہم کہیں کہ جناب ذرا چکھ کے بتائیے اس کے اندر مٹھاس ہے کہ نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ آپ کو تو اس میں کچھ ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، 104 بخار ہو گیا، تھرمومیٹر کے اوپر دکھ رہا، پسندیدہ سے پسندیدہ مشروب سامنے رکھ دو، کہو ٹیسٹ کرو کیسا ذائقہ ہے، کہے گا کڑوا۔ کڑوا؟ اس میں تو ہم نے چینی ڈالی ہے، شکر ہے۔ اچھا ایک کام کرو، یہ پانی لے لو سادہ، یہ پی کر بتاؤ کیسا ہے۔ پانی خالص ہے، پانی بہت شیریں ہے، بہت اچھا پانی ہے، لیکن چونکہ اندر بیماری ہے، جب پیا کڑواہٹ محسوس ہوگی۔ عزیزوں، اشیاء کا ٹیسٹ چلا گیا، کیوں؟ اندر بیماری موجود ہے، اور اس بیماری کا غلبہ اس قدر شدید ہے کہ اس نے چکھنے کی صلاحیت کو ہی متاثر کر دیا ہے۔ تو اب پھر ہم کہیں تمہیں کیا معلوم کہ اس ڈش میں کتنا ذائقہ پوشیدہ ہے، کیونکہ حس خراب ہوئی ہوئی ہے۔ اسی کو ہم اردو میں بے حس کہیں گے، تم بے حس ہو۔ تو جو بے حس ہو اس سے کہا جائے گا کیا معلوم تمہیں کیا ہے۔ یہ ایک انداز سے شکوہ بھی ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تمہیں کیا معلوم۔ پھر بتایا جائے گا آخر میں، بس عزیزوں اب مجھے بتائیے، شے سے مطابقت رکھنے والی حس ضروری ہے، نہیں ہے شے کو درک نہیں کر سکتے۔ اب مجھے بتائیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اسے نازل کیا ہے شب قدر میں۔ شب قدر کیا ہے اس کی بات تو بعد میں کرے، پہلے تو بتائیے جو نازل کیا ہے اس کے ادراک کے لیے حس کون سی چاہیے؟ شے سے مطابقت رکھنے والی۔ جو شے نازل کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ شے نور ہے، وہ شے پاک ہے، وہ شے ہے کہ جس کے لیے وہ کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے مس نہیں کر سکتے مگر وہ کہ جو پاک ہیں۔ گویا اس شے کو درک کرنے کے لیے حس کون سی چاہیے؟ جو پاک حس ہوگی۔ اگر وہ نور ہے تو درک کرنے کے لیے حس کون سی چاہیے؟ جو نورانی ہوگی۔ گویا میرے باطن میں جو میرا نفس ہے، اگر یہ نفس نورانی نہیں ہوگا، اگر یہ نفس پاک نہیں ہوگا، وہ جو شے ہم نے تمہارے لیے اتاری ہے اس کو درک کرنے کے لیے تمہارے پاس وہ حس ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو تمہیں اس کا استعمال نہیں آ رہا ہے۔ چونکہ استعمال نہیں آ رہا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے کیا اتارا ہے اور کس رات میں اتارا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو اپنے اندر کی اس حس کو بیدار کریں، لیکن یہ ڈیفینیٹلی آج نہیں بتا سکوں گا، آج نہیں بیان کر سکوں گا، یہ والی بحث تو بعد میں کروں گا۔ لیکن آئیے اب نتیجہ دے دوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ آج کی شب بہت قیمتی شب ہے، اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کر ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ نہ ہو
کہ خدا سے مانگا جا رہا ہو کہ جناب مجھے نوکری دے دے، یہ میرے گھٹنوں میں درد بہت ہے، یہ ختم ہو جائے، مجھے فلانا شے دے دے، مجھے فلانا شے دے دے۔ ایسی چیزیں مانگنے سے رات کو ضائع نہ کر دیجئے گا۔ یہ تو عرفہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی دسترخوان پر بیٹھا ہو اور دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بجائے یہ کہ کسی نعمت کو مانگے، وہ کہے کہ وہ جو بچا ہوا ادھر ادھر چھوٹا چھوٹا جو بچ جاتا ہے نا، کہیں ایک دو چاول پڑے ہوئے ہوں یا کوئی چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہو تو وہ مانگنا شروع کر دے کہ مجھے وہ پڑا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا دے دیں، یہ مجھے آدھا ٹوٹا ہوا چاول مجھے دے دیں۔ یہ نہ مانگ لینا، وہ مانگو جو پروردگار دینا چاہتا ہے۔ وہ کیا شے ہے؟ توجہ، لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے، وقت نہیں ہے، قدر کی رات ہے، تناسب کی رات ہے، مقدار کی رات ہے، کچھ معین کیا جا رہا ہے اس کی رات ہے۔ تو پھر مانگا کیا جائے گا؟ بہت توجہ، پروردگار عالم نے گویا قلم کو آپ کے ہاتھ میں دے دیا، لکھو اپنی تقدیر، خود لکھو، آئندہ آنے والے سال میں خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو، لکھو، پلان کرو، جس طرح سے باقاعدہ اپنے امور کو نظم دیتے ہو، خود کو نظم دو، خود کو نظم دو۔ 1444 ہجری میں بیٹھ کر 1445 ہجری تک کی پلاننگ کرو، بتاؤ کہاں دیکھنا چاہتے ہو خود کو، معنوی انداز سے کہاں دیکھنا چاہتے ہو، لکھو، لکھ لو، کر لو۔ جب پلان کر لو کہ یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کرنا جتنی اچھی اوصاف ہو سکتی ہیں لکھو، یہ لینا چاہتا ہوں، یہاں پہنچنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، لکھ لو۔ لکھ لیا، اب کیا کرو؟ آ جاؤ اعمال کرنے کے لیے۔ پلان تیار ہے، اب اس پلان کو اپروول کی ضرورت ہے، پروردگار قبول کر لے۔ اب اٹھایا سامنے، جناب کیا کیا؟ اس سے پہلے کہ اعمال شروع کرتے، دعائیں بعد میں مانگیں گے، وہ بعد کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے تو تسبیح اٹھائی اور کہا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ استغفار سے بات شروع کی۔ استغفار خدا کے اسم غفار سے تجلی لینے کا نام ہے، استغفار یعنی پروردگار بخش دے۔ اچھا، پروردگار سے چاہتے ہو بخش دے؟ شے اور حقیقت، کسی شے کو درک کرنے کے لیے مطابقت رکھنے والی حس اور کسی مظروف سے مطابقت رکھنے والا ظرف۔ کیا کہا میں نے؟ چائے کو پیالی میں ہی ڈالا جاتا ہے نا، کسی سادی سی پلیٹ میں رکھ کر تو چائے نہیں پیش کی جاتی۔ بریانی کو پلیٹ میں رکھا جاتا ہے، بوتل میں نہیں رکھا جاتا۔ یعنی کہ کیا؟ بہت توجہ، یعنی مظروف موجود ہے لیکن میرے پاس اگر ظرف موجود نہیں ہے میں مظروف نہیں لے سکوں گا، تو کیا کرنا ہوگا؟ ظرف تیار کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ بخش دیے جاؤ۔ اچھا، وہ بخشنے کو تیار ہے، ظرف تیار ہے یا نہیں ہے؟ شب قدر ہے، ظرف تیار کرو۔ ظرف کیسے تیار ہوگا؟ یعنی میں تجلی لینا چاہتا ہوں اس میں غفار سے، کیسے لوں گا تجلی اس میں غفار سے؟ تب جب میرے اندر بھی وہ نورانیت تو موجود ہو، کم درجے کی صحیح، بالکل کم درجے کی صحیح، کچھ تو نور ہو جو کہ اس میں غفار سے تجلی طلب کر سکے۔ کیسے طلب کروں گا؟ تم لوگوں کو معاف کرنا شروع کرو، جس طرح تم چاہتے ہو پروردگار تمہیں معاف کرے، آج کی رات تم دوسروں کو معاف کرنا شروع کرو۔ ایک مرتبہ جب تم کسی کو معاف کرو گے، یہ جو غفرہ ہے، یہ جو بخش دینا ہے، جب تم اپنے نفس کے اندر یہ بدلاؤ محسوس کرو گے کہ میں نے کسی کو بخش دیا ہے، یہ نورانیت تمہارے نفس میں جیسے ہی جلوہ افروز ہوگی، اب پروردگار سے کہو پروردگار مجھے بخش دے۔ دیکھو پروردگار کیا کرتا ہے۔ تو بس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آج کی رات اسی قدر کی رات ہے۔ پلان کریں،
خدا سے کیا مانگنا ہے، اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو، پلان کرو، اور پھر پروردگار تجھے واسطہ مجھے میرے امام زمان کی نگاہوں میں محترم قرار دے۔ پروردگار میرا امام زمان آج ملائکہ سے میرا تعارف کراتے ہوئے فخر فرمائے کہ میرے لشکر کا سپاہی ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام کا امام زمان علیہ السلام کو اذن ظہور عنایت فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے، اپنے تمام گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے، شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے، اور تمام کے تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے کسی بھی انداز سے ان دروس کے انعقاد میں کسی بھی انداز سے اپنا حصہ ڈالا ہے، ان کے گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے، اور خاص مرزا حسن عباس ولد مرزا حیدر عباس کی بلند درجات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل